بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی بھی حاجت ہے، کسی بھی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، کسی بھی مسئلے کا حل چاہتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت وظائف کے ساتھ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو چند بیسک چیزیں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی آپ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ طریقہ وہ ہو جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا یا بتایا۔ تیسری بات کہ وظیفوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ وظائف کے ذریعے اللہ کو پکارنا ہوتا ہے، اور پھر دعاؤں کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ پاک سے اپنے مسئلوں کو حل کروانا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز کہ وظائف بھی بغیر کسی اتھینٹک بندے سے مشورہ کیے بغیر، یعنی کہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر نہیں کرنے چاہیے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اوورآل جیسے آپ میڈیکل سٹور سے دوائیاں اٹھا کے نہیں کھا سکتے، اسی طرح آپ یوٹیوب سے وظیفے اٹھا کے ہر وظیفہ کریں گے تو جس طرح میڈیسن ریئیکٹ کرتی ہے، وظیفے بھی ریئیکٹ کریں گے۔ بات بات پہ غصے کا آنا اور دماغ پھر جانا اور کچھ سمجھ نہ آنا، اور بعض لوگوں کو تو وہ چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو عام نظروں سے اوجھل ہیں، تو بہت کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ شرکیہ وظائف سے آپ کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے، تو نقصان بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے، میڈیسن آپ نے غلط کھا لی تو جسم کا نقصان ہوگا، جان جا سکتی ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے، لیکن آگے کا نقصان نہیں ہے۔ لیکن وظائف اگر غلط کیے اور ایمان چلا گیا تو دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی۔ اس لیے یوٹیوب سے بس وظیفہ دیکھا اور کرنا نہ شروع کر دیا کریں، بلکہ اتھینٹک وظائف کریں۔ اسلامک ہب آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والے وظائف میں بیسیکلی 3 احادیث مبارکہ کو لیا گیا ہے۔ ان احادیث مبارکہ کے مطابق ہی ہمارے وظائف ہوتے ہیں۔ ان وظائف کی عام ہے، سب کو اجازت ہے، اور خاص اجازت کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما کر ہماری ٹیم میں شامل ہو جائیں گے۔ اور خاص اجازت اس لیے ہے کہ آپ ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر ہمارے ویڈیوز کے لنک کو شیئر کیجیے، تاکہ بہت سے لوگ جو اس وقت وظیفے کر کے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کا تعلق ضروری ہے، وظیفے نہیں۔ گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے، وظیفے نہیں۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی چھوڑنی ہے، وظیفے نہیں۔ چھوڑنا ضروری ہے، وظیفے ضروری نہیں ہیں۔ اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے۔ دیکھیے، میں صرف ایک مثال دوں گا۔ بدر کی رات آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا صرف 313 ہے، دوسری طرف 1000 ہیں، لڑنے کا کوئی سامان نہیں۔ ساری رات صحابہ یا منتقم یا اللہ، جو دشمنی کے لیے عام طور پہ وظیفہ مشہور ہو گیا، اب یہ بتایا جاتا ہے وہ بھی تو پڑھ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات مصلی پر رہے ہیں، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہی ہے۔ تو میں بیسیکلی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسائل کا حل نماز کے ذریعے ہے، نوافل کے ذریعے ہے، اور دعا کے ذریعے ہے۔ وظیفے تو اللہ کو پکارنے کا ایک راستہ ہے۔ میں اکثر مثال عرض کرتا ہوں، جیسے آپ کسی بندے سے مانگنے جاتے ہیں، کوئی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے، تو پہلے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جی آپ سے تو ہم نے جب بھی کوئی مشکل آئی ہے آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ پایا، آپ بہت نرم دل ہیں، بہت آپ کے بارے میں ہم نے آپ کی بہت تعریفیں سنی ہیں، آپ بہت احساس کرنے والے ہیں، ہمیں ایک مسئلہ آن پڑا ہے، ہمارا مسئلہ حل فرما دیں، آپ مجھے پیسوں کی ضرورت جو بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے، اللہ تو اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ رب العزت ہی اس قابل ہیں کہ اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے کہ وہ اللہ ہی ہیں جو بغیر کسی سبب کے اللہ رب العزت کسی چیز کے بھی محتاج نہیں، بغیر کسی سبب کے اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتے ہیں، بغیر کسی، اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت بغیر سورج کے روشنی دے سکتے ہیں، اللہ رب العزت بغیر چاند کے چاندنی اور ٹھنڈک بھی دے سکتے ہیں، اللہ رب العزت بغیر بادلوں کے بارش بھی برسا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ظاہری طور پہ اسباب کو رکھا ہے، لیکن حقیقتاً تو یہ اسباب اللہ رب العزت کے لیے ضروری نہیں۔ اللہ رب العزت بغیر کسی سبب کے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جنت میں روشنی ہوگی، سورج نہیں ہوگا۔ جنت میں پھل میٹھے ہوں گے لیکن چاند نہیں ہوگا۔ بیسیکلی میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں، ہم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ پاک اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ ہمارا عام طور پہ یہ ذہن بن چکا ہے کہ بس وظیفے پہ وظیفے کرتے جاؤ، اور عام طور پہ لوگ ہزاروں وظیفے کرتے ہیں، ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے مسئلے کے مسائل کے بننے کی وجہ ان کے گناہ ہوتے ہیں، گناہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں اور وظیفے کر کے اللہ سے مسئلے حل کروانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک بھی ان کے مسئلے حل نہیں فرماتے، کیونکہ جب تک وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ تو ہماری ویڈیوز میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سن کر، اللہ سے ہونے کو سن کر یقین بنتا ہے، یہ یقین ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پہلے کی یہ تقریر کیوں ضروری تھی؟ دیکھیے، آپ میڈیسن استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ کو احتیاطی تدابیر بھی نہ بتائے، ڈاکٹر آپ کو یہ بھی نہ بتائے آپ نے استعمال کیسے کرنی ہے، تو پھر آپ میڈیسن کیسے کھا سکتے ہیں اور آپ کو فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گناہوں سے نہیں بچنے ہوتا تو آخر میں ہمارا واٹس ایپ جو نمبر شو ہوتا ہے اس پہ رابطہ کر کے ہم سے چینج یور لائف کورس کریں، اور یہ کورس بالکل فری ہے۔ صرف قدر کرنے والے ہوں، نہ قدرے نہ ہوں، قدر کرنے والے ہوں، اللہ کی محبت چاہتے ہوں، اللہ پاک سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہوں، تو آپ کے لیے کورس بالکل فری ہے۔ آپ بس رابطہ کریں، آپ کو کورس سٹارٹ کروا دیا جائے گا۔ اور الحمدللہ پہلے 5 چیپٹرز میں، یعنی پہلے 5 اعمال میں تقریباً 1 مہینہ لگتا ہے۔ 1 مہینے میں گناہ بھی چھوٹ جاتے ہیں اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو ریکمینڈ ہم یہی کرتے ہیں، اور عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میں پھر عرض کر رہا ہوں، آپ ہماری یوٹیوب فیملی ہیں، آپ ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور شیئر کیا کیجئے، کیونکہ ان ویڈیوز میں وہ سب کچھ ہے جو اوورآل آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور اپنی والدہ کا نام تصویر کسی کو نہ دیں، اس سے جادو بندش کچھ بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ جنات آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا، کبھی بھی کوئی آپ کو کہتا ہے جادو ہے، بندش ہے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ اللہ پاک آپ کے مسئلے حل فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی جو عظمت اور بڑائی ہم نے سنی ہے، جو اللہ رب العزت کا تذکرہ ہے، اس سے اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین بنتا ہے کہ میرے اللہ بغیر اسباب کے میرے مسئلوں کا حل فرما سکتے ہیں۔ اب جب آپ نے دعا کرنی ہے تو وظیفہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی عظمت و بڑائی کی نیت سے یا رحیم یا اللہ جل جلالہ، یا رحیم یا اللہ جل جلالہ، آپ نے یا رحیم یا اللہ جل جلالہ کو کم از کم 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں اللہ رب العزت کی جب آپ دعا مانگیں نا، دعا کا طریقہ یہ ہے، آپ درود پاک پڑھیں جتنا آپ کے لیے پاسبل ہے، کم از کم 3 بار ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ چاہے پڑھیں۔ پھر اللہ سے جب دعا کریں تو اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کریں۔ پیارے اللہ، آپ ہی عزت ذلت کے مالک ہیں، آپ ہی زندگی موت کے مالک ہیں۔ اللہ جی، آپ کے سوا کوئی مشکلوں کو دور نہیں کر سکتا، آپ کے سوا کوئی تکلیفوں سے نجات نہیں دے سکتا، آپ کے سوا کوئی راحت اور سکون نہیں دے سکتا، آپ کے سوا کوئی زندگیوں میں آسانیاں نہیں لا سکتا۔ اللہ جی، آپ میرے مسئلے کو حل فرما دیجئے، آپ میری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ انشاءاللہ جب آپ یوں دعا کریں گے، پھر اللہ پاک سے اپنا مسئلہ عرض کریں گے، اللہ پاک آپ کے مسئلے کو حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم سارا عمل، یعنی عمل بھی کریں، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بھی ہو، اور دعا بھی انشاءاللہ وظیفہ کے اندر ہی ہو۔ اس ترتیب سے ہم شروع کریں گے، لیکن فی الحال آپ دعا کریں، ابھی درود پاک پڑھیں، پھر دعا کریں، اور پھر درود پاک پڑھیے گا۔ درود پاک سے پہلے یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے، پھر درود پاک، پھر دعا، اور پھر آخر میں درود پاک کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔